جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری آپ کے سامنے صحیح ستہ ان بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور سنن نسائی کے بارے میں تفصیلی گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ کتابیں احادیث کے لحاظ سے کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی فإن ذکر تنفع المؤمنین کے تحت آپ کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ آپ ان باتوں کے ان کتب کی اہمیت کو سمجھیں اور صرف توجہ دیں۔ اب اس کے بعد سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ سوال آنے تک آئندہ پروگرام سے بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آئندہ کیا پروگرام ہوگا۔ آئندہ انشاءاللہ 7 شعبان کو فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد، ان کا خطاب اور ان کے ساتھ فضیلت الشیخ حافظ خالد محمود صاحب کا، جن کا 2 پروگرام پہلے جنت کی راہ کے موضوع پر مفصل خطاب ہوا تھا، اب ان کا موضوع ہے جہنم کی راہ۔ اس کے بعد 20، 21 اور 22 شعبان کو سالانہ 3 روزہ اسلامی سیمینار کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں فضیلت الشیخ دکتور فضل الہی صاحب جامع امام ملک سعود سے، دکتور وسیع عباس جامع ام القرآن سے، دکتور لقمان السلفی شیخ ابن باز کے مترجم اور سیکریٹری اور جامع امام ملک سعود کے مدرس، فضیلت الشیخ دکتور لقمان اختر جامع دارالحدیث خیریہ فضیلت الشیخ کے شاگرد، اور دکتور عبدالوہاب صدیقی حضرت الشیخ کی بھی شاگرد ہیں اور جامع دارالحدیث خیریہ مکہ میں مدرس۔ اس کے علاوہ فضیلت الشیخ ضیاء الرحمن العازمی جامع اسلامیہ مدینہ منورہ، اور فضیلت الشیخ دکتور طاہر محمود، فضیلت الشیخ معراج ربانی، فضیلت الشیخ عبد المالک مجاہد، فضیلت الشیخ قاری محمد صدیق صاحب، اور ان تمام پروگرام کے رئیس یا ذمہ دار فضیلت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری۔ انشاءاللہ یہ 20، 21 اور 22 تاریخ کو ان کا مفصل خطاب ان علماء ہونے کا امکان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب سوال جواب کی نشست شروع کرتے ہیں۔ یہ سیاہ ستہ کی کتب انشاءاللہ نیچے موجود ہیں۔ آج آپ کے لیے اس موقع پر خصوصی انشاءاللہ آپ سے تعاون کیا جائے گا۔ پہلی بات آپ تمام سے درخواست ہے کہ کوشش کیا کریں متعلقہ موضوع کے متعلق ہی سوال لکھیں، تاکہ اس میں اگر آپ کو کوئی شک و شبہ یا وضاحت طلب ہو تو اس میں وضاحت کرنے میں آسانی ہو۔ سیاستہ کے حوالے سے سوال ہے، حضرت سماحت الشیخ صفی الرحمان مبارک پوری، سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث کس سیاستہ کتب میں سے کس کتاب میں ہے؟ حوالہ دیجیے، ہمیں اس میں شک و شبہ ہے۔ سوال کرتے ہوئے کسی چیز کو محدود نہیں کرنا چاہیے کہ فلاں جگہ سے حوالہ دیجیے۔ اگر وہ حوالہ وہاں موجود ہے تو وہاں سے لے لیجیے، وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حدیث کی اور کوئی کتاب ہے ہی نہیں جہاں اس کی حوالہ نہ لیا جائے۔ میں نے ابھی بتایا کہ ان 6 کتابوں کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز مرتبہ اور مقام دیا، لیکن ان کے علاوہ اور سینکڑوں کتابیں ہیں جو کہ محدثین نے لکھی ہیں اور موجود ہیں۔ اس لیے کسی حدیث کو تلاش کرنے کے لیے کسی حد کے اندر محدود ہو جانے یا کر دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سینے پر ہاتھ باندھنے کے متعلق جو احادیث ہیں کتب ستہ میں، وہ تو سنن ابی داؤد کے اندر ہیں، اور اس کے اندر یہ صاف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے کے اوپر باندھا تھا۔ یہ حدیث ایک اور طریقے سے مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر بھی یہ بات صاف صاف طریقے سے بتائی گئی ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھا تھا۔ اس کے علاوہ اسی معنی کی ایک اور حدیث دوسرے طریق سے صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے۔ صحیح ابن خزیمہ یعنی انہوں نے بھی اپنی کتاب میں صحیح احادیث ہی کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ البتہ ان کے صحت کا معیار جو تھا وہ بخاری اور مسلم کے صحت کا معیار نہیں تھا، اس لیے ان کی احادیث پر لوگوں نے کلام بھی کیا ہے، لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ صحیح ہیں۔ تو صحیح ابن خزیمہ بھی حدیث ہے، اور اس کے اندر بھی سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا۔
وائل بن حجر سے وہ حدیث ہے. تو اس طریقے سے 3 حدیث کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا. ایک تو سنن ابی داؤد میں ہے، دوسری مسند احمد میں ہے، اور تیسری صحیح ابن خزیمہ میں ہے. فلا تکن فی مریۃ من لقائہ. تو اس قسم کی بات میں شک و شبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی کہے کہ اس طرح کوئی حدیث نہیں ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ جاہل ہے، نہیں جانتا ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل مشکات کیا صحاح میں شامل ہے؟ اس کی کیا خصوصیت ہے؟ کن حالات میں حدیث سے یعنی اس حدیث کی دلیل لی جا سکتی ہے؟ سائل کاشف. مشکات یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ صحاح ستہ میں یا کتب حدیث کی مسند کتابوں میں شمار نہیں کی گئی ہیں. کتب حدیث کی جو مسند کتابیں ہیں وہ اصل ہیں، یعنی جس کے اندر مصنف نے اپنی سند سے احادیث کو بیان کیا ہے، یہ کتابیں اصل ہیں. مشکات تو بہت بعد میں لکھی گئی ہے، اور پہلے جو لکھی گئی کتابیں تھیں ان کتابوں سے احادیث کو منتخب کر کے انہوں نے اس کے اندر جمع کیا ہے. اسی لیے حدیث کے آخر میں آپ پائیں گے وہ لکھتے ہیں کہ رواہ البخاری، اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. یعنی اصلاً یہ حدیث بخاری میں ہے اور وہاں سے لے کے ہم اس کو درج کر رہے ہیں. رواہ مسلم، اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا، یعنی اصلاً وہاں پر ہے اور ان سے لے کر کے حدیث جمع کی گئی ہے. تو یہ عمل ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کوئی آدمی بیٹھ جائے اور بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے احادیث لے کر کے ترتیب دے دے، تو اس کو صحاح ستہ وغیرہ میں شمار نہیں کریں گے. ہے کہ نبی نے کہا کہ مجھے جو خواب میں دیکھا وہ مجھے دیکھا، وہ مجھے دیکھا، یعنی نبی کو زندہ دیکھا. اس کی تعویل مہربانی کر کے فرما دیں. اور امام بخاری کی ماں نے ابراہیم کو جو خواب میں دیکھا اس کی بھی تعویل کریں. سیل جعفر طالب. اصل میں آپ خواب نہیں دیکھتے ہوں گے اس لیے آپ کو اس سمجھ بات نہیں آتی ہوگی. ہاں، خواب میں دیکھنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی جس نے مجھے خواب میں دیکھا ہے اس نے دیکھا کس طریقہ ہے؟ ذرا دیکھیے سوال کے اندر بڑا عجیب و غریب معنی لیا گیا ہے. جس نے مجھے خواب میں دیکھا یعنی نبی کو زندہ دیکھا ہے، زندہ دیکھنا ہے. مجھے خواب میں دیکھا اس نے نبی کو زندہ دیکھا، یہ معنی تو آپ کر رہے ہیں. حدیث کے اندر تو یہ بات نہیں کہی گئی ہے. حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت نہیں اختیار کر سکتا. یعنی اس کا خواب سچا ہے اور جو صورت خواب میں دکھائی گئی ہے وہ میری صورت ہے، شیطان کی بناوٹی صورت نہیں ہے. اس کے یہ معنی نہیں کہ بیداری میں دیکھا. خواب میں دیکھا تو خواب میں دیکھا ہے، لیکن خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، کسی دوسری چیز کو نہیں دیکھا ہے. وہاں کوئی غلط فہمی نہیں چلے گی. تو یہ چیز تو ممکن ہے. اور جب کوئی شخص اس طرح کی چیز خواب میں دیکھتا ہے تو اس کو کسی ذریعے سے بتایا جاتا ہے یا اس کے دل میں یہ القاء کیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے. جزاکم اللہ خیر. یقول الصاحب جناب قاری صاحب شفیع رحمان مبارک پوری، جو آدمی نماز نہیں پڑھتا اور اس میں بات کرتا ہے، کیا اس کے ساتھ پیش آنا چاہیے یا اس کے ساتھ اچھی بات نہیں، یا اس کو منانا چاہیے؟ عربی نے اردو لکھی ہے غیر صحیح. بس سوال یہ کیا بے نماز کے ساتھ تعلقات کے ہم رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ غالباً سوال کا مقصد یہ ہے. بے نمازی کے ساتھ دوستانہ تعلقات نہیں رکھ سکتے ہیں، گہرا دوست اس کو نہیں بنا سکتے ہیں. باقی ایک انسانی ضرورت کے تحت جو معاملہ آتا ہے اس معاملے میں آپ اس سے مل سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ مقاطعہ کرتے ہیں اس مقاطعے سے فائدہ پہنچتا ہے تو پھر مقاطعہ کرنا بہتر ہے اس کا. جزاکم اللہ خیر. یقول السائل کیا کسی کتب ستہ کی کسی کتاب میں جہاد ہند کی حدیث آتی ہے اور یہ جہاد کب ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر الجزا. کتب ستہ میں سنن نسائی کے اندر جہاد ہند کی حدیث ہے اور اس میں کس وقت یہ جہاد پیش آئے گا اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی ہے. البتہ یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص ہندوستان کا غزوہ کرے گا اس کے لیے فضیلت ہے کہ اگر وہ مارا گیا تو افضل الشہداء میں سے ہوگا
اور اگر وہ پلٹ کر کے واپس آیا غازی بن کر کے تو وہ جہنم سے آزاد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ بے نماز ٹی وی دیکھنے والے اور رشوت خور کے ساتھ کیسے برتاؤ کیا جائے؟ سر توڑ دیجیے، وہ رشوت مانگتا آپ اس کو پتھر دے دیجیے۔ یہ سال کی طرف سے بڑے پرزور سفارشوں اور بڑے پرزور طریقے سے کیسٹ آئی ہے، اس میں وہ کچھ علماء کے الفاظ کے ساتھ سوال کرنا چاہتے ہیں، یہ لیجیے ان کی زبان میں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اپنی ایک تقریر میں فقہ حنفی کا ایک مسئلہ بیان فرمایا تھا، اسی مسئلے کو مولانا محمد مکی صاحب نے بیان کیا ہے جو کہ حرم شریف میں درس دیتے ہیں، براہ کرم صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ لیجیے سماعت فرمائیے مولانا مکی کیا فرمائیے۔ جی ہی آپ کی حنفیوں کی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر قرآن شریف رکھا ہے اور ایک طرف عورت ننگی لیٹی ہوئی ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف کی نظر کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی اور عورت پہ نظر پڑے گی تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ تو یہ دیکھیں جی حنفیوں، اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے سامنے لکڑی کھڑی کریں اور ایک بندہ کھڑا کریں، بندے کھڑے کرنے سے نماز ٹوٹ جائے گی یا لکڑی کھڑی کرنے سے؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں، آپ میرے سامنے آ کے یوں کھڑے ہو جائیں، اور ایک یہ ہے کہ لکڑی کھڑی کر دیں، فرق سمجھ آیا؟ لکڑی کھڑی کریں گے تو ستھرا ہو جائے گا، الٹا کوئی آگے سے گزرے گا تو میرا فائدہ ہے۔ بندہ کھڑا ہو جائے تو میں بندے کی طرف غور کروں گا، کیونکہ بندہ قیمتی ہے، لکڑی غیر قیمتی ہے، عورت گندی چیز ہے، قرآن قیمتی ہے، ادھر نظر پڑے گی تم پڑھنا شروع کر دو گے، توجہ اللہ سے ہٹ جائے گی، وہ تو گندی چیز ہے، کیا ہٹے گی؟ اب اس میں رہنمائی کیا فرمائی جائے گی؟ انہوں نے قرآن مجید کو لکڑی بنا دیا اور انسان کو عورت بنا دیا ہے۔ بہرحال جو کچھ کیا ہو تو آپ نے سن لیا، مگر اس سے کم از کم یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقہ حنفی کی کتاب سے جس مسئلے کا حوالہ دیا گیا تھا اس مسئلے کو یہ آج بھی مان رہے ہیں، اور اسی کو ثابت کرنے کے لیے ایک عقل کے نام پر بے عقلی کی دلیل دی ہے۔ بھئی آپ لکڑی کھڑی کریں کسی کے سامنے یا بندہ کھڑا کریں، کیسے نماز ٹوٹے گی آپ اس کو پہلے بتائیے۔ اگر اسی طرح سے نماز ٹوٹتی ہے تو وہ جو حرم کے اندر بیٹھے درس دے رہے ہیں کم سے کم لوگوں کو یہ تو بتلائیں کہ لوگوں کے سامنے سے گزرو گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، کیوں نہیں بتاتے ہیں؟ سارے حرم میں لوگ لوگوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ خیر یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس طرح کے لغو کام کو لغو ہی قیاس کے ذریعے ثابت کیا جائے گا، کسی سنت سے یا کسی حدیث سے ثابت نہیں کیا سکتا۔ مسئلہ کیا تھا؟ الاشباہ والنظائر جو حنفی مذہب کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی سامنے قرآن اس کے ہو اور اس میں سے 70-270 پڑھ لے یا کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ قرآن مجید سامنے ہو اور اس میں سے وہ کچھ پڑھ لے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عورت چاہے وہ اجنبی ہی کیوں نہ ہو، مادرزاد ننگی ہو کر کے اس مصلی کے سامنے آئے اور دونوں ٹانگ پھیلا کر کے سو جائے اور مصلی اس کی شرمگاہ کے اندرونی حصے تک دیکھے اور اس کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ جائے اور اس کی حالت میں خرابی آ جائے تو بھی اس کی نماز باطل نہیں ہوگی۔ الاشباہ والنظائر میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ یہی مسئلہ حضرت سے پوچھا گیا تو انہوں نے اس مسئلے کا انکار کرنے کے بجائے اس بات کا اقرار کیا کہ یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس مسئلے کی توجیہ یہ ہے جو ابھی آپ نے سنی۔ اب آپ خود اپنی عقل سے اس بارے میں غور کر سکتے ہیں کہ اس قسم کے گندے مسئلے لکھنے کا کیا حاصل ہے اور اس قسم کا گندا عقیدہ رکھنے کا کیا حاصل ہے کہ عورت کے آ جانے سے تو نماز نہ ٹوٹے بلکہ طبیعت کے بگڑ جانے سے بھی نماز نہ ٹوٹے، اور قرآن مجید کے پڑھ لینے سے نماز ٹوٹ جائے، کیونکہ قرآن مجید کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جائے گا، اور عورت کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑا رہے گا۔ اس قسم کا
بدقماشی کا دماغ. ان کے بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پر توجہ چلی جائے گی تو یہ اللہ تو جواب رکھے گی. لیکن عورت پر اگر توجہ چلی گئی دل اور نظر اور شرمگاہ سب کے ساتھ, تب بھی اللہ تعالیٰ سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. تو بےہودگی کا اس بات بےہودگی سے, گندگی کا اس بات گندگی سے. اسی لیے قرآن میں یا اسی لیے دین میں اس قسم کی رائے کو دخل دینے سے منع کیا گیا ہے. جزاکم اللہ خیر. فضیلت الشیخ اس موضوع پر دین حنیف اور اس سے انحرافات کی موضوع پر اسی جگہ دعوت سینٹر میں کچھ مدت پہلے مفصل خطاب فرما چکے ہیں. اس درس میں فضیلت الشیخ نے اسی حوالے سے گفتگو کی تھی تو بعض احباب نے اعتراض کیا اور آپ نے پوری تفصیل سنی. وہ کیسٹ نیچے موجود ہے. اب اس کے بعد دوسرا سوال اسی کیسٹ کے ذریعے شیخ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فرما دیجیے. سماعت فرمائیے محمد مکی صاحب کیا فرما رہے ہیں. بہرحال ہے ہم سیرت کے موضوع سے باہر جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیے علوم کا ایک نقل کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے انہیں شکایت کی گئی کہ فلاں طالب علم جو ہے وہ حضرت قریبا صاحب سہارنپوری کی خدمت میں رہتا ہے, ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے, کپڑے دھوتا ہے, گھر کا کام کرتا ہے, کرتا کیا جانے. تو اب جو ممتحن تھے, ممتحن بھی کون تھے؟ شیخ ہے. ممتحن پہلے میرے جیسے نہیں تھا. ممتحن وہ تھا سینے مالٹا. ممتحن وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کے ترجمہ قرآن لکھا جس کے مقابلے پر آج تک کوئی ترجمہ ماکلات نہیں لکھ سکا. تو انہوں نے تو کہا لکھا تھا مالٹے میں بیٹھ کر, کوئی کتاب نہیں, کوئی مرجع نہیں, کوئی مطالعے کا ذریعہ نہیں, بس اپنے دماغ کے زور سے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے ہیں. تو اب جواب یہ ہے کہ جب وہ آئے تو حضرت شیخ نے سب سے پہلے اسی طالب کو بنا. وہ شکایت ہوتی تھی نا کہ پڑھتا ہے, تو سب سے پہلے اسی طالب کو بلایا, بخاری شریف کی حدیث کا ایک مشکل ترین سوال پوچھا, بچے جواب دے دیا بالکل ٹھیک. دوسرا سوال پوچھا, جواب دے دیا. تیسرا سوال پوچھا, جواب دے دیا. تو شیخ الحمد فکر کر کے سوچتے سوچتے اگر انہوں نے حضور اللہ صاحب سے کہا حضرت آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیں. نے کہا بتاؤ میں نہیں بول رہا ہوں, میں تو پڑھ رہا ہوں, میں کوئی شاید حدیث کے جواب کے لیے میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں. انہوں نے کہا حضرت سمجھا نہیں رہے, آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں. یہ جواب دے میں بھی نہیں دے سکتا تو کیسے دے سکتا. تو اس طرح بھی علوم منتقل ہوتے اور شیخ جناب اس کا جواب پوچھا. انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے اسے تو آپ لوگوں نے سن لیا, اگرچہ آواز ناصاف تھی. خلاصہ یہ ہے کہ ایک طالب علم آ کر کے بیٹھا اور شیخ الہند اس کا امتحان لے رہے تھے اور مولانا خلیل احمد صاحب وہاں موجود تھے. تو طالب علم فٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا تھا. تو شیخ الہند صاحب نے مولانا خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیے. میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں, خاموش بیٹھا ہوا ہوں, میں اس کو کچھ نہیں بتا رہا ہوں. کہا کہ نہیں, آپ اپنے دل سے اس کے دل میں جواب ڈالتے جا رہے ہیں, اس لیے یہاں سے تشریف لے جائیے. یہ تو یعنی واقعے کا خلاصہ ہوا. اب اس میں بیچ میں وہ کچھ تعریف بھی کر ڈالی ہے لمبی چوڑی. اسیر مالٹا جنہوں نے بیٹھ کر کے وہاں پر قرآن مجید کا ترجمہ لکھا, کوئی کتاب نہیں تھی, یہ نہیں تھا, وہ نہیں تھا, اور محض اپنے دماغ سے لکھا. شیخ الہند صاحب نے قرآن مجید کا جو ترجمہ لکھا ہے وہ ترجمہ کیا ہے؟ وہ ترجمہ ان کا اپنا ترجمہ نہیں ہے. پہلے تو بات سن لیجیے. شاہ عبد القادر یا شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا ہے اور انہوں نے اس زمانے کی زبان استعمال کی ہے جو لوگوں کے لیے سمجھنی مشکل تھی. تو اس زبان کو انہوں نے اس ترجمے کے اندر درست کیا ہے, آگے کو پیچھے, پیچھے کو آگے کر دیا ہے جس سے کہ زبان رواں ہو جائے. جیسے کہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ ومن عاہد بما اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اور جس نے پورا کیا اوپر اس کے عہد کیا تھا اس کا اللہ سے. اب اس ڈھنگ کا ترجمہ شاہ رفیع الدین کا تھا جس میں کہ عبارت کا ربط سمجھنا مشکل ہوتا تھا. تو اس کو رواں زبان میں لانے کے لیے
کہ جس نے وہ بات پوری کی جس پر اللہ سے عہد کیا تھا۔ اس طرح کا ترجمہ کرنے کے لیے شیخ الہند صاحب نے اس ترجمے کو کے نوک پلک درست کیے۔ تو اگر سرے سے وہاں پر کوئی ترجمہ اور کوئی کتاب ہی نہیں تھی تو یہ نوک پلک کیسے درست کیا؟ تو اب یا تو یہ بات غلط ہے کہ انہوں نے وہاں بیٹھ کر ترجمہ لکھا اور صحیح ہے کہ ہندوستان میں بیٹھ کر ترجمہ لکھا، یا یہ بات غلط ہے کہ وہاں کوئی کتاب نہیں تھی۔ بہرحال مشائخ کو ان کے درجے سے اوپر لے جانے یا ان کے دماغ کو آسمان پر ثابت کرنے کے لیے اس بات کی ان لوگوں کو ہمیشہ ضرورت پڑی ہے کہ جھوٹ سے کام لیں، اور یہ جھوٹ کبھی کبھی بالکل تاریخی طور سے واضح ہو جاتا ہے۔ ترجمے کی بنیاد ہی غلط ہو جائے گی پوری کی پوری اگر وہ بلا کتاب سامنے رکھے ہوئے ترجمہ کریں تو۔ یہ تو ایک جانبی بات تھی۔ بات جو اصل سوال کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ صاحب حضرت خلیل صاحب اپنے شاگرد کے سینے میں جوابات ڈالتے چلے جا رہے ہیں اور وہ پھٹافٹ جواب دیتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ ہم کیا وضاحت کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو اس میدان سے واقف ہی نہیں ہیں اور اس میدان کی ابجد ہی نہیں جانتے ہیں، تو ہم اس بارے میں وضاحت کیا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ہم ابجد کیا جانیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سینکڑوں صحابہ آئے، آپ نے ان کو زبان سے تعلیم دی، بتایا۔ کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اٹھا کر کے اس کے دل میں بات ڈال دی اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد سب سے افضل بشر جو تھے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حجت کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیسے آپ لڑائی کریں گے ان لوگوں سے جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں اور زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے لڑائی نہیں کریں گے؟ جب زکوٰۃ اسلام کا حق ہے تو ہم کیوں لڑائی نہیں کریں گے؟ حجت ہو رہی ہے ایک دوسرے سے اور وہ ڈپٹ رہے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اسوارن فی الجاہلیہ خوارن فی الاسلام، جاہلیت میں چڑھ بیٹھنے والے تھے اور اسلام میں بائیں بائیں کر رہے ہو۔ یہ بحث ہو رہی ہے اور یہ قوت نہیں کہ صاحب اٹھا کے اپنے دل سے مار دیں ان کے دل پر، معاملہ ختم ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ نہیں آیا سمجھ میں، صحابہ کرام کو بھی نہیں سمجھ میں آیا، ان میں سے کسی بھی شخص کو یہ قوت تو حاصل نہیں ہوئی کہ یہ کام کر ڈالے۔ آ کر کے سہارنپور کے خلیل صاحب کو یہ قوت حاصل ہو گئی کہ اپنے شاگرد کے سینے میں یہ بات ڈال دیں۔ تو اب بتائیے، اتنے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے تو انبیاء بھی چیت ہیں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ انبیاء بھی ان کا پانی بھریں اس لیے کہ انبیاء بھی یہ کام نہیں کر سکے، تو ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ مشائخ کے بارے میں غلو کرنے کا نتیجہ ہے کہ مشائخ کے لیے ایسی ایسی خصوصیت ثابت کی جاتی ہے کہ جس کی زد جا کر کے صحابہ پر پڑتی ہے اور انبیاء پر پڑتی ہے۔ ابھی نبی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے تو یہی لوگ چیخ اٹھیں گے، لیکن اپنے استاد کے بارے میں کہتے جا رہے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتب السائل طاہر حسین، اپنے واز میں آپ نے امام مسلم رحمہ اللہ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی احادیث کچھ کو خود کہا ہے کہ یہ ضعیف حدیث ہیں، امام مسلم نے بھی، لیکن ضعیف احادیث لکھنے کا فائدہ، مطلب ضعیف کو صحیح کیوں نہیں لکھا؟ امام مسلم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے اور میں نے امام مسلم کے بارے میں یہ بات کہی بھی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ بعض احادیث جو ضعیف تھیں اس کو انہوں نے نقل کیا ہے اور اس کے بارے میں بیان کیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مضمون پہ یا ایک موضوع پر دو طرح کی حدیث آ جاتی ہیں، تو وہاں بتانا پڑتا ہے کہ فلاں مضمون کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے، فلاں کے ذریعے جو حدیث آئی ہے وہ صحیح ہے۔ اس کی ایک مثال لے لیجئے، رکانہ بن عبد یزید نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاق دی۔ اس کے بعد بہت زیادہ غمگین ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے پوچھا کیف طلقتہا، تم نے کیسے طلاق دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ کہا کہ فی مجلس واحد، ایک ہی مجلس میں دی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک ہی مجلس میں دی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإنما تلک واحدۃ فرجھها ان شئت، یہ تو ایک ہی طلاق ہوئی، تم چاہو تو رجعت کر لو۔ چنانچہ انہوں نے رجعت کر لی۔ یہ حدیث بالکل اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر مروی ہے، پہلی جلد میں،
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند میں۔ اب اسی واقعے کو بعض دوسرے لوگوں نے ذرا سا ہٹ کر کے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو بتہ طلاق دی۔ بتہ طلاق جو ہوتی ہے وہ 3 طلاق کو بھی بولتے ہیں، اور اس طلاق کو بھی بولتے ہیں کہ ایک آدمی نے طلاق دی، اس کے بعد عدت گزر گئی تو بتہ ہو گئی، یعنی اس نے نکاح کو کاٹ دیا، یا یہ کہ 3 زمانوں میں 3 طلاق دی تو تیسری طلاق کے ذریعے سے نکاح کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کو بھی بتہ بولتے ہیں۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی صرف یہ کہتا کہ میں نے طلاق بتہ دی، لیکن طلاق بتہ سے اس نے کیا مراد لیا یہ واضح نہیں ہوتا۔ تو اب اسی کے واقعے کو بعض لوگوں نے ان الفاظ سے بیان کیا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق بتہ دی۔ تو امام ابو داؤد نے اس واقعے کو ذکر کرتے ہوئے ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے طلاق بتہ دی، اور ایک اور حدیث ذکر کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 3 طلاق دی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، اور بتہ کے لفظ سے طلاق دینے والی جو حدیث ہے وہ اس کے مقابل میں قوی ہے، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہ بنائی ہے کہ اس حدیث کو جس میں بتہ کا لفظ ہے خود رکانے کے گھر کے لوگ بیان کرتے ہیں، اور گھر کے لوگ معاملات کو زیادہ گہرا جانتے ہیں، تو وہاں پر انہیں یہ بیان کرنا پڑا کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، کیونکہ اس کے بغیر معاملہ صاف نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک ہی مضمون پر جب 2 حدیثیں مروی ہیں تو جیسے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کون سی حدیث درست ہے، ویسے یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ دوسری حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے، اس قسم کی ضرورت کے تحت انہوں نے بعض جگہ پر ضعیف حدیث ذکر کی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ ضعیف ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ کاتب رسائل حبیب احمد لکھتے ہیں، فضیلت الشیخ صفی الرحمن مبارک پورے، کیا عام مسلمانوں کو محدثین اور احادیث کے بارے میں علم رکھنا ضروری ہے؟ آپ دوسرے لفظوں میں اگر یہ پوچھتے کہ کیا عام مسلمانوں کو اپنے دین کا علم رکھنا ضروری ہے تو اس صورت میں جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بھائی جب قرآن اور حدیث ہی دین ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دین کو جاننے کے لیے قرآن حدیث کو جاننا پڑے گا۔ اب جو آدمی اپنے حالات کے مطابق جتنا علم حاصل کر سکتا ہو اور جس ذریعے سے حاصل کر سکتا ہو حاصل کرے۔ اگر اس کے پاس یہ ذریعہ کہ علماء سے پوچھ کے حاصل کرے تو علماء سے پوچھ کے حاصل کرے۔ اگر یہ ذریعہ اس کے پاس ہے کہ کیسٹ سن کر کے حاصل کرے تو اس کے ذریعے سے حاصل کرے۔ اگر یہ گنجائش ہے کہ وہ احادیث کا ترجمہ پڑھ کر کے ان کے معنی اور مطالب کو سمجھے تو یہی کرے۔ اگر اس کی گنجائش ہے کہ وہ عربی زبان میں سمجھے تو یہ اور زیادہ درست ہے۔ تو بقدر ضرورت آدمی کو دین جاننا ہے، اور دین نام ہے قرآن اور حدیث کا، اس سے زائد جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے، دین سے زائد ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، کیا دینی پروگرام کا ویڈیو کیسٹ تیار کرنا جائز ہے جبکہ اسلام میں تصویر کھینچنا منع ہے؟ جبکہ تصویر میں اسلام کھینچنا منع ہے، نیز یہ وضاحت کر دیں کہ کن صورتوں میں تصویر کھینچنا جائز ہے؟ جزاکم اللہ۔ بھائی میں تو تصویر کھینچنے کو جائز نہیں سمجھتا ہوں۔ آدمی اگر حالات کی روشنی میں مستر ہے، جیسے پاسپورٹ بنوانا ہے یا اقامہ نکلوانا ہے یا اس طرح کی ایسی ضرورت ہے کہ جو تصویر کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ نے تفصیل بتا دی ہے کہ کیا چیزیں تم پر حرام ہیں سوائے اس کے جس کے لیے تم مستر ہو جاؤ۔ تو ایسا آدمی اتنی حد تک مستر اتنی حد تک کر سکتا ہے، اس سے آگے نہیں کر سکتا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یقول السائل، بخاری مسلم نے تعلیقاً جو بیان کی ہیں اس تعلیق سے کیا مراد ہے؟ نیز کیا اس میں کوئی حدیث ایسی ہے جو ضعیف بھی ہو؟ مسلم میں تو تعلیق کے ساتھ حدیث شاذ و نادری شاید ہے، کہیں پہ مل جائے ورنہ نہیں ہے۔ بخاری میں باب کے اندر بہت سی احادیث انہوں نے تعلیقاً روایت کی ہیں۔ تعلیقاً جو احادیث روایت کی ہیں ان کے بارے میں بعض کے محدثین نے پوری تفتیش کر ڈالی ہے، اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ کوئی بھی تعلیق ضعیف نہیں ہے، سب صحیح ہیں اور مسندن یعنی سند کے ساتھ دوسری کتب میں مروی ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔
اب پھر سوال آپ کے سامنے انہیں کی زبان میں پیش کرتے ہیں. شکریہ. فضیلت الشیخ براہ کرم ذکر کے طریقے پر بھی روشنی ڈال دیجیے جو کہ قاری عبدالباسط صاحب ذکر کر رہے ہیں. لیجیے سماعت. خود ہی محسوس کر لے گا جو اس ذکر پہ اور اس وظیفے پہ مداومت شروع کر دے گا. اور ہمارے مشائخ اور بزرگان دین میں ایک چیز منقول چلی آتی ہے جس کو اجازت کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگان دین میں سے سلف صالحین میں سے انہوں نے بعض اذکار پہ مداومت کی ہوتی ہے، یعنی اس ذکر کو ہمیشہ پڑھا ہوتا ہے. تو اس ہمیشہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے ہاں سے جو کچھ اس کو عطا کیا جاتا ہے اس کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنی زندگی میں خود محسوس کرتا ہے. تو اس شرائط کے ساتھ اپنے کسی شاگرد اور اپنے کسی قریبی ساتھی کو مشروط طور پہ اس وظیفے کے پڑھنے کی اجازت دے دیتا ہے. لیکن یہ اجازت مشروط ہوتی ہے. شرط اول یہ ہوتی ہے کہ عقل حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ گے. عقل حرام اگر ایک لقمہ حرام سے پیٹ میں چلا گیا تو اس وظیفے کا وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر اس کا ہم نے محسوس کیا ہے اور جو اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے. اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب، نمازوں کی پابندی، یہ تین چار اہم شروط ہیں. ان شروط کی آداب اور ان شروط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اور بعض اور شروط ہوتی ہیں مشائخین اور بزرگان دین اجازت دیتے ہیں. تو میں آپ سب کو اس ذکر میں اور اس وظیفے میں اجازت دیتا ہوں کہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اور شرط وہی ہے کہ جو شرط ہم تک پہنچی ہے کہ عقل حلال اور کبیرہ گناہوں سے خاص طور پر شرک اور بدعت سے اجتناب اور نمازوں کی پابندی اور اہل اللہ اور اولیاء اللہ اور اہل علم حضرات کی مجلس میں جانا. اب اس پورے بیان میں اس بات کا تو کوئی ذکر نہیں ہے کہ وظیفہ کیا ہے. وظیفہ جو کرنا ہے اس کا تو کوئی بیان اور ذکر نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکے. لیکن کم از کم اس بیان سے یہ واضح ہے کہ جس وظیفے کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے کچھ بزرگوں اور مشائخ کا وظیفہ ہے. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے یا صحابہ کرام کا وظیفہ ہے تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہونا چاہیے. بزرگوں اور مشائخ کے حوالے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کا کیا حوالہ دیں گے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وظیفے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ وظیفہ احادیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے وہ وظیفہ ثابت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوئی. اب اسی پر دوسری بات متفرع ہوتی ہے کہ وظیفے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے سلسلے میں جو بات بڑی تفصیل کے ساتھ ثابت ہے اس کو فقہاء نے دو لفظ میں کہہ دیا ہے کہ عبادات کے اندر ہر چیز ممنوع ہے جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو. عبادات کے اندر کوئی بھی کام ممنوع ہے جب تک کہ ثابت نہ ہو، اور دنیاوی معاملات میں ہر کام درست ہے یا جائز ہے جب تک کہ اس کی ممانعت ثابت نہ ہو. تو وظیفہ ظاہر بات ہے کوئی دنیاوی کام تو نہیں ہے، روٹی کمانے کا ذریعہ تو نہیں ہے. اگرچہ لوگوں نے روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے مگر وہ کوئی ایسا کمائی کی طرح کی چیز نہیں ہے. تو اب جب یہ دنیاوی معاملات سے نہیں ہے بلکہ یہ عبادات میں سے ہے اور اس کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسرے لوگوں سے نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بتاتے خود بدعت ہوا. عبادت کے اندر کسی چیز کو ثابت کرنا اور داخل کرنا جو ثابت نہ ہو وہ بدعت ہے، تو یہ بتاتے خود بدعت ہوا. تو جب یہ بتاتے خود بدعت ہوا تو اس کے آگے ساری بات جانے دیجئے اس کا استعمال ہی درست نہیں ہوا. اچھا، اب اس کے بعد اس میں جو اور بات کہی گئی ہے اس کا بھی معاملہ رکھ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی دعائیں یا جتنی عبادتیں ذکر کی ہیں، بیان کی ہیں، اس میں کہیں کسی اجازت کا ذکر نہیں ہے. جو صبح صبح یہ کلمات کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شام کو یہ کہے اس کے لیے فضیلت ہے، جو شخص سوتے وقت یہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے،
جو شخص فلاں کلمات 100 مرتبہ کہے اس کے لیے فائدہ ہے. آپ جتنی احادیث دیکھیں گے ان میں اسی انداز سے کہا گیا ہے کہ جو شخص ایسا کہے اس کے لیے فضیلت ہے. گویا ہر مسلمان کو اس کے کہنے کی ترغیب دی گئی ہے اور اس کی اجازت دی گئی ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات کا پابند نہیں کیا گیا ہے کہ فلاں شخص سے اجازت لے کے اور تک کہہ سکتے ہو. تو اب مشائخ سے اجازت لینے کی بات اور مشائخ کی طرف سے اجازت دینے کی بات یہ جو کہی گئی ہے یہ بذات خود خلاف شریعت ہے. اس کے بعد جو شرائط رکھے گئے ہیں کہ فلاں فلاں شرط یا فلاں فلاں چیز سے پرہیز کرنا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ پابندی کا کیا مطلب ہے؟ یہ پابندی تو ایسی ہے کہ جس کا پابند شریعت نے ہر مسلمان کو ہر حالت میں کیا ہے. کوئی مسلمان حرام مال نہ کھائے، یہ کسی وظیفے کے استعمال کے لیے مشروط نہیں ہے. ہمیشہ ہر حالت میں اس کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ حرام مال نہ کھائے. نماز کی پابندی کرے، یہ کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. نماز بذات خود فرض ہے اور اس کو بہرحال ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے جتنی شرطیں بیان کی گئی ہیں وہ شریعت میں تو عامت المسلمین کے لیے عامت الحالات میں لازمی اور ضروری قرار دی گئی ہیں. تو اس کو کسی وظیفے کو چالو کرنے کے لیے شرط قرار دینے کیا معنی ہے؟ کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ بقیہ مسلمان جس وظیفے کو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سارا کام کرتے ہیں؟ اس قسم کی خامخواہ کی باتیں اور شرطیں لگائی جاتی ہیں. اچھا، اس میں ایک شرط یہ بھی لگائی گئی ہے کہ بزرگوں و صالحین کی مجلس میں بیٹھے اور بدعات سے پرہیز کرے. جب یہ وظیفہ خود ہی بدعت ہے تو بدعت سے پرہیز کرنے کا معنی ہوگا. اگر کوئی شرعی وظیفہ ہوتا، شریعت سے ثابت ہوتا، تو ایسی صورت میں اس طرح کی بات کہی جاتی تو شاید اس کی گنجائش بھی تھی. بزرگوں کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں وہ بڑی پرخطر ہیں اور قرآن مجید کے مخالف ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت صاف صاف کہا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے جو چیز نازل کی گئی ہے اس کی پیروی کرو اور اس کے ماں سوا بزرگوں کی پیروی مت کرو. صاف صاف کہا گیا ہے. جو چیز اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ابھی آپ نے سنا کہ وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے اور قرآن مجید کا بیان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ دو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. ان کی پیروی کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اور اس کے بعد بہت صاف اور دو ٹوک لفظوں میں کہتا ہے ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اس کے علاوہ اولیاء کی یعنی بزرگوں کی پیروی مت کرو. صاف صاف منع کیا گیا ہے. یہ جو بکواس ہوتی ہے کہ بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے، یہ خالص بکواس ہے اور اس آیت کے کھلے ہوئے مخالف ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کو کوئی اسلامی بات نہیں کہہ سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. احباب ذرا تشریف بیٹھ جائیے، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. اگر تھک چکے تو بس کرتے ہیں، بس کریں جی. چلیے تو پھر شیخ صاحب خدمت پیش کرتے ہیں سیل کی زبانی اور کہنے والے کی زبان سے ہی. شیخ صاحب الرحمن مبارک پوری جزاکم اللہ خیر. قاری عبدالباسط صاحب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور اسی طرح ہمارے ہاں قرآن کے بعد صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو صحیح کتاب مانا گیا، لیکن افسوس کہ یہ دو کتابیں بھی شیعہ کی مداخلت سے محفوظ نہیں. امام بخاری اور امام مسلم نے جن لوگوں سے حدیثیں لی ہیں ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو شیعہ تھے اور جنہوں نے تقیہ کیا ہوا تھا. اس لیے کہ ان کے مذہب کا اہم رکن ہے تقیہ کرنا، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا، ظاہر نہ کرنا. اور اس کی مثالیں خود صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہیں. آپ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ جو جس چھوٹی حدیث کے بارے میں آج ہم سمجھنا اور جاننا چاہتے ہیں، اس چھوٹی حدیث کو امام الترمذی نے اپنے سنن میں 2 جگہ نقل کیا. اس کے باوجود کہ دونوں حدیثوں کی روایت میں شیعہ اور خودہ لوگ موجود ہیں، پھر بھی امام الترمذی نے انہیں نقل کیا. شاید اللہ تعالیٰ نے امام رحمۃ اللہ علیہ
عمر اس سے زیادہ نہیں رکھی اور ان کو یہ فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی اس کتاب کی تحقیق کرتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم میں امام مسلم اسی منفرد حدیث کو لے آئے اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس مشہور حدیث کا نام ہے حدیث قصہ، چادر والی حدیث۔ اور اس حدیث کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے کہ فضیلت الشیخ صحیح مسلم میں منفرد حدیث کے لفظ پر رہنمائی فرمائیے رسول نے فضیلت الشیخ۔ اس کے بعد قاری عبدالواسع صاحب کتب ستہ کے بارے میں فرماتے ہیں۔ تو جہاں تک صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا تعلق ہے، کثرت احادیث یعنی کثرت احادیث صحیحہ کی بنا پہ ان 6 کتابوں کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان کتابوں میں کوئی جھوٹی حدیث نہیں ہے، ان میں سینکڑوں جھوٹی حدیثیں موجود ہیں جو تحقیق کی غالب ہیں۔ علماء اور محققین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تحقیق کریں، خاص طور پہ وہ حدیثیں جن کو غالب قسم کے شیعہ نے روایت کیا ہے، اور اس سے صحیح مسلم اور صحیح بخاری بھی محفوظ نہیں ہے۔ تو اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کوئی قرآن پاک کی طرح کی کتاب نہیں قبول کر لیں، جیسا کہ اس وقت بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہر حدیث کو وہ لے لیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی بھی تحقیق کی جانی چاہیے، اس لیے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی جھوٹی یعنی موضوع حدیثیں موجود ہیں۔ صاحب فرما رہے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی جھوٹی اور موضوع حدیث موجود ہیں۔ برائے کرم صحیح رہنمائی فرما دیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیان سن کر کے تو ایک واقعہ یاد آ گیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کے مرنے کے بعد قادیانیوں نے لاہور میں ایک اجتماع کیا کہ صاحب مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ اس موضوع پر انہوں نے اجتماع کیا اور اس میں مسلمان علماء کو بھی بلایا، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بلایا، اور سوچا کہ بہرحال ان کے حالات پر جب روشنی ڈالنے کی بات کہی جائے گی تو کوئی نہ کوئی کلمہ خیر تو نکل ہی آئے گا، اس کو پکڑ دیں گے، کہیں دیکھیے مولانا بھی ان کے بارے میں اس بات کے قائل ہیں۔ یہ سوچ کر کے ان کو بلایا اور مولانا تشریف لے گئے۔ جب جانے کے لیے مستعد ہوئے تو بہت سارے لوگوں کو حیرت ہوئی اور کہا کہ مولانا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جاؤں گا، جب دشمن نے خود موقع دیا ہے ان پر حملہ کرنے کا تو کیوں اس کو چھوڑوں، جاؤں گا وہاں پر اور دیکھتا ہوں کس طریقے سے کوئی دفاع کرتا ہے۔ بہرحال مولانا گئے اور معمول کے مطابق مولانا کا نام پکارا گیا، اسٹیج پر تشریف لائیں اور مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالیں۔ مولانا تشریف لے گئے اور حمد و صلات کے بعد انہوں نے مرزا صاحب کے حالات شروع کرتے ہوئے کہا کہ بھائی مرزا صاحب کے حالات پر روشنی ڈالنے کے لیے فرمائش کی گئی ہے۔ اس موقع سے مجھے ایک شعر یاد آتا ہے۔ مولانا اشعار بہت پڑھتے تھے اور بڑی باتیں اشعار کے اندر کہہ جاتے تھے۔ تو اس کے بعد مولانا نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور کہا کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں۔ اب سننے والے منتظر ہیں کہ کیا وہ 2 پتے ہیں۔ پھر مولانا الہدا کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں۔ جب کئی مرتبہ کہہ لیا اور سارے لوگ بالکل متوجہ ہو گئے تو آخر میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب کے 2 ہی پتے ہیں، زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں، اور کہہ کر کے اسٹیج سے واپس ہو گئے۔ سب لوگ منہ تاکتے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں۔ تو یہ جو آخری سوال ہے بالکل اس کا مصداق ہے کہ زباں پر گالیاں مجنوں سی باتیں۔ شیعوں سے کون متاثر ہے، میں اسے بھی ذرا بتاتا چلوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تمام تاریخوں کے اندر آپ کو یہ بیان ملے گا کہ جب عباسی اور علوی تحریک چل رہی تھی اور اپنے آخری دور میں تھی، ابو عبداللہ صفاح یہ ظاہر ہو چکا تھا جو کہ عباسی نسل سے تھا اور جس کو خلیفہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس آدمی کی تائید کر رہے تھے جو علوی تھا
اور بحیثیت علوی ہونے کے خلافت کا مدعی تھا، اور اس وقت تک علوی حضرات پورے شیعہ بن چکے تھے، یعنی وہ ایک سنی اور عباسی خلیفہ کے مقابل میں ایک علوی اور شیعی مدعی خلیفہ کے وہ مؤید تھے، اس کی تائید کر رہے تھے۔ یہ ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب زید بن علی نے خروج کیا ہے، شیعہ یہ بھی تھے، انہوں نے جب خروج کیا ہے تو اس خروج میں بھی یہ اس کی تائید کر رہے تھے، اور اسی حرکت کے نتیجے میں خلیفہ منصور نے ان کو گرفتار کیا اور جیل میں ڈال دیا تھا، اسی حرکت کے نتیجے میں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ صاحب شیعوں کی تائید کون کر رہا تھا؟ محدثین کر رہے تھے کہ آپ کے اپنے امام صاحب کر رہے تھے، اور بھی کئی حوالے ہیں امام صاحب کے اس سلسلے میں، اگر اس کو بیان کیا جائے گا تو درد پیدا ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ جو شیعیت کی زد لگا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر، اس کے سلسلے میں پہلے اپنا دامن دیکھ لینا چاہیے، اس کے بعد کسی اور پر کوئی بات کرنی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے ایک تقریر کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ صحیح بخاری میں صرف 16 افراد ہیں جن پر کی شیعیت کا الزام لگا ہے، صرف 16 افراد ہیں۔ یہ نہیں کہ صحیح بخاری یا صحیح مسلم شیعی راویوں سے پٹی پڑی ہوئی ہیں، یہ بالکل احمقانہ بات ہے۔ صرف 16 افراد ہیں، اور ان 16 افراد کے بارے میں بھی یہ بات محقق ہو چکی ہے کہ وہ غالی شیعہ نہیں تھے، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری کا کچھ رجحان رکھتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، باقی معاملات میں نہیں۔ تو اگر ایسا آدمی ہے، آج بھی کتنے لوگ ہیں جو کہ علوی ہیں اور کتنے لوگ ہیں جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے، سنیوں میں تفضیلی یعنی حضرت علی کو حضرت عثمان پر فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو اس وقت سے لے کر کے آج تک باعث اختلاف بنا رہا، اور آج تک اہل سنت میں کچھ لوگ اس کے قائل رہے۔ تو اگر اس طرح کے لوگ تھے اور اس بنا پر ان کے اوپر شیعیت کا الزام لگا، تو محض الزام لگا دینے سے ان کی احادیث کو چھوڑ دیا جائے اور سنت نبوی کو مرنے یا مٹنے دیا جائے، تو یہ قطعاً عقل کی بات نہیں ہوگی اور قطعاً صحیح بات نہیں ہوگی۔ اس لیے جو انسان صحیح ہے، سچا ہے، اور اس کے اندر اس طرح کے بعض ایسے معاملے ہیں جو لوگوں کے درمیان مختلف بھی ہیں، تو محض اس مختلف ہی معاملے کی بنا پر اس کی سچائی کو چھوڑ نہیں دیا جائے گا، ختم نہیں کر دیا جائے گا۔ لہذا یہ جو تبصرہ کیا گیا ہے کہ صحیح بخاری میں بہت سارے شیعہ ہیں اور وہ تقیہ کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، یہ سب گپ ہے۔ وہ تقیہ نہیں کرنے والے شیعہ تھے، وہ لوگ تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر شیعیت کا الزام لگا دیا گیا اور انہیں کہنا پڑا کہ انکان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل محمد سے محبت کرنا یہی شیعیت ہے، یہی رفض ہے، تو جنوں انس سے گواہ ہیں کہ میں رافضی ہوں، کہنا پڑا کھل کر کے امام شافعی کو۔ تو محض آپ اپنی زبان سے کسی پر کوئی طعنہ مار دیں اور اس کی بنا پر اس کی روایت چھوڑ دی جائے، یہ تو قطعی غیر معقول بات ہے، اور غیر معقول انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے۔ دوسری بات کہ صحیح مسلم یا جامع ترمذی میں وہ حدیث قصہ ہے اور اسے شیعوں نے روایت کیا ہے، اور اگر امام ترمذی کو موقع ملتا تو شاید تو وہ اس کو بدل دیتے، یہ بالکل غلط سی بات ہے۔ امام ترمذی کو موقع ملا تو انہوں نے کتاب کے اندر درج کیا ہے، ان کو زندگی ملی تو کتاب میں درج کیا ہے، بدلتے تھا؟ وہ اس کو صحیح جانتے تھے تو صحیح جان کر کے انہوں نے کتاب میں درج کیا ہے، اور امام مسلم نے بھی اس کو صحیح جانا ہے تو صحیح جان کر درج کیا ہے۔ یہ خواہ مخواہ کی ٹسوے بہانے والی بات ہے کہ صاحب امام صاحب جاہل تھے، جہالت انہوں نے درج کر دیا۔ اب میرے پاس جو علم آیا ہے، اگر وہ علم امام صاحب کو ہوتا درج نہیں کرتا۔ اس میں کون سا راوی شیعہ ہے اور کس درجے کا شیعہ ہے، اگر اس کو بیان کرتے تو ساری حقیقت کھل جاتی ہے۔ بس کہہ دیا کہ ایک راوی شیعہ ہے اور شیعہ تقیہ کرتے تھے، ایسے ہوتے تھے ویسے ہوتے تھے، یعنی ایک مجہول بات پر ساری بنیاد رکھ دی، کیونکہ معلوم بات پر بنیاد رکھنا چاہیں گے تو بنیاد رکھی نہیں جائے گی، پتھر چھٹک کے کہیں اور چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیت تطہیر نازل ہوئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے
خطاب کیا کہ یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو لے جائے اے اہل بیت اور تم کو انتہائی پاک کر دے۔ یہ خطاب ازواج مطہرات کے خطاب کے ضمن میں آیا ہے، اس لیے یہ صاف بات ہے کہ اس سے مراد ازواج مطہرات ہیں۔ لیکن ازواج مطہرات کے علاوہ اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا کوئی فرد اس میں شامل ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا ہے، اس بات کو واضح کرنے کے لیے وہ لوگ جو اس لفظ میں بظاہر شامل نہیں ہو رہے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لپیٹ لیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی گندگی کو لے جا اور ان کو بھی پاک کر دے۔ اس میں حضرت علی تھے، حسن حسین تھے، حضرت فاطمہ تھیں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت علی اس طرح سے اہل بیت نہیں کہے جا سکتے تھے۔ تو جو لوگ اس لفظ میں اپنے ظاہر کے اعتبار سے شامل نہیں تھے ان کو بھی اس فضیلت میں شامل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لپیٹا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس میں شامل کر دے۔ یہ سیدھی سادی بات ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی فساد اور کوئی خرافات نہیں ہے۔ معلوم نہیں اہل بیت سے یا یہ کہ حضرت علی اور ان کی اولاد سے کیوں یہ بیر ہے کہ وہ اس نیکی یا اس فضیلت کے اندر داخل نہ ہو سکے، اور اگر کسی حدیث کے ذریعے داخل ہو رہے ہوں تو اس حدیثی کو جھوٹی و منگڑت کہتے ہیں۔ اچھا، پھر بتایا کہ صاحب صحیحین کو اس لیے صحیحین نہیں کہا جاتا ہے اس میں ساری حدیثیں صحیح ہیں، بلکہ اس لیے کہ غالب حدیثیں صحیح ہیں ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ سیاہ ستہ میں جو 4 کتابیں ہیں ان میں تو ضعیف حدیث صحیح ہیں، بخاری مسلم میں بھی ضعیف حدیثیں ہیں، اور صرف ضعیف نہیں کہا رہا ہے، یہ بات یہ نہیں کہی کہ ضعیف حدیثیں ہیں اور صحیح حدیثیں ہیں، یہ کریں کہ صاحب جھوٹی اور من گڑھت حدیثیں ہیں۔ یہ اتنی بڑی جرأت ہے کہ کوئی بڑا سے بڑا حنفی مولوی بھی آج تک اس کی جرأت نہیں کر سکا ہے کہ صحیحین کے اندر گڑھی ہوئی حدیثیں کہے یا کتب ستہ کے اندر گڑھی ہوئی حدیثیں کہے۔ میں نے جیسا کہ اشارہ کیا تھا صرف ایک حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے جس کے متعلق کچھ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ گڑھی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر سنن ابن ماجہ کا درجہ ساری کتابوں سے زیادہ نیچے گر گیا کیونکہ اس طرح کی مشکوک حدیث کو لے آئے ہیں، جبکہ باقی کتابوں میں اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔ کتب ستہ میں صحیحین تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی کوئی بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، اس کی ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، سب کی سب صحیح ہیں۔ اور باقی 4 کتابوں کو عام طریقے سے محدثین جو ہیں صحاح نہیں کہتے، یہ تو احنافی نے صحاح کہا ہے۔ محدثین تو ان کتابوں کو امہات ستہ کہتے ہیں، کتب ستہ کہتے ہیں اور اس طرح کے نام دیتے ہیں۔ احناف نے البتہ صحاح ستہ کہا ہے اور بار بار لکھا ہے، اور جب ان کے خلاف احتجاج کیا گیا کہ بعض ضعیف حدیثیں بھی ہیں تو آپ اس کو صحیح کیسے کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غالب حدیثیں صحیح اس لیے ان کو صحیح کہا جاتا ہے۔ اچھا، ضعیف حدیث میں اور جھوٹی حدیث میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی کا دماغ کمزور ہے اور وہ کوئی حدیث بیان کرتا ہے اور تنہا بیان کرتا ہے تو شبہ ہوتا کہ ہو سکتا ہے کہیں اس سے لفظ بدل گیا ہو، کہیں غلطی کر دی ہو اس نے، کہیں اس سے چوک ہو گئی ہو، تو اس حدیث کو ضعیف کہتے ہیں، یا اس طرح کی اور کمزوری پائی جائے تو اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ ایک آدمی کڑھ کر کے ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتا ہے تو اس کو موضوع اور گڑھی ہوئی اور من گڑھت حدیث کہتے ہیں۔ تو اس طرح کی من گڑھت اور موضوع حدیثیں تو ان کتابوں کے اندر نہیں ہیں، اگر ہیں تو ضعیف ہیں، اور ضعیف کے اندر دونوں احتمال ہوتا ہے کہ آدمی سے واقعی چوک ہو گئی ہو اور یہ بھی امکان ہوتا ہے کہ چوک نہ ہوئی ہو۔ بعض دفعہ کمزور ذہن کا آدمی بھی ایک چیز کو بہت پختہ یاد رکھتا ہے، لیکن محدثین نے اصول بنایا ہے کہ جو بھی اس طرح کا کمزور ہوگا اس کی حدیث ضعیف قرار دی جائے گی، یعنی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس سے رک جایا جائے گا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب اس بات کو اگر آدمی یہ معنی پہنائے کہ حدیث گڑھی ہوئی ہے تو یا تو وہ بدماشی کر رہا ہے یا وہ نافہم ہے، اور دونوں صورتوں میں ایک فیصلہ محدثین کا جسے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر نقل کیا ہے وہ میں آپ کو سنائے دیتا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ اس طرح کی بکواس کا کرنے والے کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ کل لوگ یحون امر الصحیحین فہو ضال فہو مبتدع ضال
متبعون غیر سبیل المومنین. یہ لکھا ہے کہ جو آدمی صحیحین کے معاملے کی توہین کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے، گمراہ ہے، اور مومنین کے بجائے کسی اور کا راستہ پکڑے ہوئے ہیں. تو شیعہ کیا تھے اس کو تو چھوڑ دیجئے، آپ خود کیا بن رہے ہیں اس پر توجہ دیجیے اور اپنے آپ کو صحیح کیجیے. سیدھی سی بات ہے. جزاکم اللہ خیر. فضیلت الشیخ کا یعنی دین حنیف اور اس سے انحرافات کے موضوع پہ اسی دورہ سینٹر میں 3 گھنٹے کا پروگرام ہوا تھا. اس کی ویڈیو یعنی اس کی آڈیو کے اسٹینڈ نیچے موجود ہیں. یقول السائل حبیب احمد لکھتے ہیں کتب ستہ کے محدثین کن کن امام کے مقلد تھے؟ کتب ستہ کے محدثین یا اس کے بعد دیگر جو محدثین تھے وہ کسی امام کے مقلد نہیں تھے. تقلید تو ان کے ہاں حرام تھی. فہرب عن التقلید فهو ضلالۃ ان المقلد فی سبیل الہالک. یہ محدثین ہی نے کہا ہے کہ تقلید سے بھاگو، یہ گمراہی ہے اور تقلید کرنے والا ہلاک ہونے والے کے راستے میں ہے. جزاکم اللہ خیر. ہمارے ایک بھائی ہندی زبان میں سوال لکھا عبد الرحمان سابقہ پنڈت جی نے. اب خود ہی سوال پڑھ لیجیے، مجھے ہندی تو صحیح نہیں آتی جی. عاقل صاحب پڑھتے ہیں سوال کو جی پڑھیے. اجمیر والے معین الدین چشتی غریب نواز کی پیدائش کے پہلے سے کیا اسلام ہندوستان میں پہنچا ہوا تھا یا غریب نواز نے اسلام پھیلایا؟ اور برائے مہربانی غریب نواز کس عقیدے کا آدمی تھا اس کے بارے میں بتائیے. عبد الرحمان سابقہ پنڈت. بھائی ان کے بارے میں نے یہ تو نہیں پڑھا کہ یہ کیا تھے کیا نہیں تھے، کیونکہ ان کے حالات میں نے پڑھے نہیں ہیں. باقی یہ کہ جس زمانے میں یہ ہندوستان میں پہنچے ہیں اس کے بہت پہلے سے ہندوستان میں اسلام پھیلا ہوا تھا. محمد بن قاسم جہاد کرتا ہوا گیا تھا تو اس نے تقریباً پورے سندھ میں اسلام کا ایسا بول بالا کر دیا تھا کہ آج تک وہاں 80-90% مسلمان آباد ہیں. تو اسلام تو اسی وقت پہنچ گیا تھا. یہ تو کئی صدی کے بعد ہندوستان میں پہنچے. اس کے بعد یا اس سے پہلے بہت سے عرب تجار جو مسلمان تھے وہ جنوبی ہند میں گئے اور وہاں پر جہاں انہوں نے اپنے تجارت کے مراکز قائم کیے وہیں اسلام کی دعوت و تبلیغ بھی کی، اور خلافت راشدہ کے زمانے ہی میں وہاں اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ سمجھنا کہ انہوں نے جا کر کے اسلام پھیلایا ہے یہ بالکل بیکار سی بات ہے. اور پھر یہ سمجھنا کہ صوفیاء کرام نے جا کر کے اسلام پھیلایا ہے یہ بھی بڑی غلط بات ہے. اسلام کس طرح سے پھیلا تھا ہندوستان میں اس کا 2 نقشہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. محمود غزنوی نے حملے کیے ہندوستان پر، اس نے بلند شہر کو فتح کیا تو اس کے فوجوں کی فتح کو دیکھ کر کے 10,000 ہندو مسلمان ہوئے تھے. بہت بڑی تعداد اس زمانے کے لحاظ سے تھی. 10,000 ہندو صرف بلند شہر سے مسلمان ہوئے تھے. یہ ایک واقعہ ملتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فاتحین کی فتوحات سے اسلام کس طرح پھیلتا تھا. دوسرا واقعہ جو ہے غوری کا ہے. اس نے ہندوستان کو فتح کیا، پرتھوی راج کو شکست دی. اس کے بعد وہاں اسلام کس طریقے سے پھیلا تھا اس زمانے میں جبکہ تھوڑی سی آبادی تھی 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے. اس کے تلوار کی کاٹ دیکھ کر کے اور مسلمانوں کی بہادری دیکھ کر کے 4 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے تھے. کس صوفی نے لوگوں کو مسلمان بنایا ہے؟ یہ تو جاتے تھے اپنے زاویے میں بیٹھ جاتے تھے، نذرانے وصول کرتے تھے اور بابا جی سے پھوپھا کرا لیا کرتے تھے آنے والے. انہوں نے کیا اسلام پھیلایا ہے؟ جزاکم اللہ خیر. سوالات تو بہت اچھے اور بہت علمی ہیں. وقت بھی کافی بیت چکا ہے. 1-2 سوال آخر میں پیش کرتے ہیں. ان سوالوں سے پہلے آئندہ پروگرام کے ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام احباب کو معلوم ہے، لیکن اس کے ساتھ ان احباب کا شکریہ ادا کرنا بڑا مناسب اور موانع ضروری ہے. یہ جو احباب ہمارے اس پروگرام میں تعاون کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی انسان کا شکر گزار نہیں وہ رب کا بھی ناشکرہ ہے. تو اس میں سب سے محترم عاقل صاحب ہم شکر گزار ہیں کہ اس پروگرام میں بڑے پیش رہتے ہیں. محترم حافظ فضل الرحمان صاحب، مختار عثمانی صاحب، افضل صاحب، شریف صاحب، حافظ ریاض صاحب، ہمایوں صاحب، انجینئر شکیل صاحب، فضل صاحب، محمد غوث، محمد عمران، صادق صاحب، امتیاز، بادشاہ، عبد الرحمان
اور خاص طور پہ زیادہ ٹریکٹر میں کام کرنے والے دوست اس میں بڑے معاون ہمارے ساتھ انٹرنیٹ پہ اپنے پیغام کو، اس دروس کے پیغام کو آگے پھیلاتے ہیں. ہم ان کے تمام دل کی عطا گارائیوں سے ممنون و مشکور ہیں. اور اس کے ساتھ فضیلت الشیخ کی ویڈیو کیسٹوں کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں. منی مراج ربانی کی ویڈیو کیسٹوں کے بارے میں وہ آڈیو اور ویڈیو موجود ہیں. اب آخری سوال فضیلت الشیخ سے ہم کریں گے اسی بخاری کی نسبت سے. بہت سے سوال بخاری کے بارے میں آئے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ کس مسلک سے تھے؟ نیز یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ ائمہ محدثین میں بھی کسی نہ کسی مسلک یعنی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں سے کسی مسلک کے ہوتے تھے. جزاکم اللہ خیر. بھائی یہ مسلکوں کی جو بدعت ہے شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ 4 صدی میں اس کا رواج ہوا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جتنے ائمہ مؤلفین ہیں محدثین میں وہ سب کے سب 4 صدی سے پہلے ہی اس دنیا سے گزر چکے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ وہ تقلید میں شامل ہونے کے لیے اپنی قبروں سے اٹھ کر کے نہیں آئیں گے. اور جس وقت ان کی وفات ہوئی ہے اس وقت تقلید کا کوئی رواج نہیں تھا. تقلید ایک کھلی ہوئی بدعت ہے. اور محدثین کے بارے میں یہ تعلق رکھنا کہ وہ بھی اس بدعت سے جڑے ہوئے رہیں گے یہ بہت غلط کام ہے. محدثین اسلام کی صحیح پیروی کرتے تھے، لہذا وہ کسی ایسی غلط چیز سے نہیں جڑ سکتے تھے. جزاکم اللہ خیر. آخری سوال جی، کیا کتب ستہ کی احادیث کی کتابیں تقریباً ایک ہی زمانے میں لکھی گئیں؟ اگر ایک ہی زمانے میں لکھی گئی ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف جامع کتاب ہے یا کوئی دوسری؟ سنن ابو داؤد. آگے سوال کاٹا گیا. سیل ہے شکیل احمد. بھائی ایک ہی زمانے میں نہیں ہیں، کچھ آگے پیچھے ہیں، لیکن 2 صدی ہجری کے آخر سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. امام مالک نے البتہ اس سے پہلے لکھا ہے اور امام احمد بن حنبل نے بھی اس سے کسی قدر پہلے لکھا ہے، لیکن وہ ایک تسلسل کے ساتھ یعنی زمانے کے تسلسل کے ساتھ وہ لکھی گئی ہیں. اس وقت سے مثلا لکھی جانی شروع ہوئی تو تقریباً آدھی صدی کے اندر یا 5 صدی کے اندر وہ کتابیں لکھ کر کے تیار ہو گئی کہ یا زیادہ زیادہ 1 صدی کے اندر کتابیں کچھ پہلے کچھ آگے لکھی گئیں اور اس طریقے سے مکمل ہو گئیں. تو یہ ہے ان کی تاریخ لکھی جانے کی. اور کیا سوال میں تھا؟ نہیں ہاں سوال بتاؤ کیا تھا؟ سب نے سنا ہے. توجہ تھی نہیں آپ لوگوں کی؟ اور کوئی نقطہ اس میں ہے ابو داؤد کے بارے میں وہ پہلے ہو چکا حدیث کی طبیعت ایک ہی زمانے میں لکھی گئی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بخاری شریف ایک جامع کتاب ہے. ہاں یہ دوسرا مسئلہ ہے. وہ زمانہ تو میں نے بتا دیا. دوسری چیز یہ کہ ائمہ نے جو احادیث جمع کی ہیں اس میں آپ کو ایک ہی حدیث تقریباً ہر کتاب کے اندر ملے گی. عام طریقے سے احادیث مقرر ہیں. جو حدیث بخاری مسلم ہے وہ آپ کو باقی دوسری کتابوں میں مل جائے گی. تو بیشتر حدیثیں مقرر ہیں، لیکن ہر کتاب میں کچھ ایسی احادیث بھی آ گئی ہیں جو کہ دوسری کتابوں کے اندر نہیں ہیں. یعنی کچھ تھوڑی سی احادیث جو ہیں ہر کتاب کے اندر منفرد ہیں. آپ اگر دین سیکھنا چاہتے ہوں احادیث کے ذریعے سے تو بخاری سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے. اس کو اگر لے لیں اور اس کا مطالعہ کریں تو آپ کے دین کی تقریباً 95% ضرورت صرف اسی ایک کتاب سے پوری ہو سکتی ہے. ہاں تو اس طرح سے جو سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے اس کتاب کے ذریعے سے آپ اپنی حاجت دین کی تقریباً 95% پوری کر سکتے ہیں. اور بہت سی احادیث ایسی ملیں گی کہ جو آپ کے عمل سے آگے ہیں، یعنی جس پر آپ عمل نہیں کر رہے ہیں اور وہ حدیث موجود ہے. باقی جو 5% ہیں شاید اس سے تو آپ کو سابقہ ہی نہ پڑے، لیکن آپ کو سابقہ پڑے تو ان کتابوں کے اندر آپ کو وہ احادیث مل جائیں گی. اور اگر ان احادیث کو آپ پڑھنا چاہیں تو ایک سہولت یہ بھی ہے کہ مسلمانوں نے جتنے فنون لکھے ہیں ان سارے فنون میں سب سے زیادہ آسان ہی کتابیں ہیں. بھائی حالت یہ تھی کہ میں خود پڑھاتا تھا، فقہ کی کتاب پڑھاتا تھا تو 1 گھنٹے میں چند سطریں ہوتی تھی، یعنی آدھا صفحہ پورا نہیں ہو پاتا تھا جبکہ وہ موٹا موٹا لکھا ہوا تھا. اور اسی 1 گھنٹے میں کئی صفحے صحیح بخاری کے پڑھا دیتا تھا. صحیح بخاری کے کئی صفحے جتنی دیر میں ہوتے تھے فقہ کا آدھا صفحہ بھی نہیں ہو پاتا تھا. ان دونوں میں اتنا فرق تھا.
اور مشکل اور آسان کا یہ فرق تھا. تو احادیث عام طریقے سے آپ کو بالکل آسان ملیں گی، اور یہ بات بالکل معقول بھی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مراد آسانی کے ساتھ بیان کرنے کا جو فن اللہ تعالیٰ نے دیا تھا وہ کسی اور کو نہیں مل سکا تھا. اس لیے آپ جو بات بیان کرتے تھے بالکل سہل اور آسان ہوتی تھی، اور باقی دوسرا آدمی جب مراد بیان کرتا تو اس میں مشکلات اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی تھی. اگر 5% 10% احادیث ایسی ہوں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری یا مشکل پیش آئے تو آپ دوسرے اہل علم سے رجوع کر کے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور آج کل جو فساد پیدا ہو گیا ہے اس سے بچنے کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک حدیث کو ایک حساب سے سمجھیں تو پھر اس کو دوسرے سے بھی سمجھ لیں، تاکہ یہ کوئی گھپلا نہ مار دے. ہاں، یہ بالکل بات صاف ہے کہ لوگوں کے علماء کے گھپلے سے بچنے کے لیے ایک ہی حدیث کو آپ 2 آدمی یا 3 آدمی سے پوچھ لیجیے، آپ کے سامنے صحیح بات واضح ہو جائے گی. آج کل ایک عجیب بات لوگوں نے اڑا رکھی ہے کہ صاحب قرآن کا اور حدیث کا سمجھنا بہت مشکل ہے، اور کچھ لوگوں نے اور آگے بڑھ کر کے بڑی فتنے کی بات کہی ہے کہ جو قرآن یا حدیث کو سمجھنا چاہے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس قرآن میں کوئی شبہ نہیں، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. آپ کہتے ہیں کہ صاحب گمراہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ھذا قرآن یہدی للتی ہے اقوام، یہ قرآن سب سے زیادہ سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. آپ کہتے ہیں صاحب اس سے گمراہ ہو جاؤ گے. صحیح، اللہ تعالیٰ کو بھی جھٹلانے کی کوشش کی گئی ہے. معلوم نہیں دین کے نام پر کیا تماشا چلایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور سب کی رہنمائی فرمائے. میں یہ سب اپنے آدمی کا دکھانا چاہتا ہوں کہ پاکستانی کیا کرتے ہیں. یہ ناگپور میں ایک جگہ ہے کہ انہوں نے مکان کے اوپر روش بنایا تھا، تو میرا دوست مجھے لے گیا کہ دیکھ ادھر کیا ڈرامہ ہوتا ہے. میں بھی ادھر چلا گیا تو بولتا ہوں بکرا مکرا ذبح کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. تو اوپر بہت آدمی بیٹھے ہوئے، ہم بھی ان میں شامل ہو گئے. وہ کیا کریں تو میں نے بھی مذاق کے طور پر ان میں کرنا شروع کر دیا. وہ میری طرف دیکھنے لگے کہ یہ کون سا آدمی ہے. میں نے ان سے پوچھا یہ کس کا طریقہ ہے، کیا یہ رسول کریم نے یہ طریقہ کیا ہے؟ تو بولتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں نہیں بیٹھے، تم کیوں بیٹھتے ہیں؟ مجھے یہ وہ سوال کرتے ہیں. کتنے غلط لوگوں کو بہت آدمی اکٹھے ہوتے. پھر نماز کا بھی وقت چلا گیا. میں نے بولا کہ تم لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. مجھے ایک میرا دوست لے گیا، بہت بڑا اوپر یہ چھت کا بلڈنگ کے اوپر بہت پاکستانی اکٹھے ہوتے. تو مجھے بہت شرمندگی میں نے دیکھو کہ ایسے ایسے بھی ہمارے مسلمان بھائی. جب میں نے ان سے سوال کیا بھائی یہ کام کیوں کر دیا تم؟ کیا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آگے سے جواب دیتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاز میں نہیں بیٹھے، تم کیوں بیٹھتے جہاز؟ تو آپ ان سے یہ پوچھیے اگر کبھی موقع ہو تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پاکستان میں نہیں رہتے، تم پاکستان میں کیوں رہتے ہو؟ جزاکم اللہ خیر. سوال کا جواب بھائی کا سوال پر اصرار کر رہے ہیں. کیا سوال ہے جی؟ سوال کا سوال ہے کیا بخاری کی حدیث بغیر تحقیق کے قبول کر لینا کیا یہ تقلید نہیں ہے؟ تقلید کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی بات دین کے سلسلے میں بغیر دلیل کے قبول کر لی جائے. امام بخاری نے جو احادیث نقل کی ہیں ان احادیث کے سلسلے میں طبقتم بعد طبقتن جتنے علماء ہیں سب نے تحقیق کی ہے. آپ کا ذوق چاہے کجی چاہے تو آپ بھی تقلید کر لیجئے. تو اس طریقے سے جب تقلید یہ تحقیق عام طریقے سے کر لی گئی ہو تو اس کا قبول کرنا تحقیق نہیں، یہ تقلید نہیں ہے. اس کو قبول کرنا اتباع اور پیروی ہے. جزاکم اللہ خیر. یہ آخری اعلان ہے ادارے کی طرف سے کہ سابقہ جو پروگرام جنت کی راہ گزرا ہے اس کے بعد والا پروگرام جہنم کی راہ اس سے منسلک ہے. جب تک آپ جہنم کی راہ نہیں سنیں گے تو جنت کی راہ کو نہیں ملے گی. تو تمام احباب کے اندر پروگرام کی دعوت ہے. اس کے ساتھ ہم دل کی عطا گرائیوں سے آپ کے افضل الشیخ کے ممنون و مشکور ہیں. اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہمارے اندر بھی پروگرام اسی طرح جاری ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نکاح شیخ کی واپسی کل جمعے کے بعد ویسے عام معمول کے مطابق